کہ جب ایک نیک بندہ کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، جب صالح آدمی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اس آدمی کی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جب بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، اور ملک الموت آ کر اس آدمی کے سرہانے پر بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاکیزہ روح تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نکل۔ اس نیک آدمی کی روح، اس نیک آدمی کی آتما بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ملک الموت جیسے اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جو فرشتے پہلے سے ہی ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ملک الموت سے اس روح کو لے لیتے ہیں اور اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر، جنت کی خوشبو میں لپیٹ کر پہلے آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو پہلے آسمان میں پہنچ کر اس پاک روح کے لیے، اس پاک آتما کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، چوتھے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، پانچویں آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، چھٹے کا دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو آواز آتی ہے میرے اس بندے کو کتاب علین میں لکھ دو اور اس روح کو، اس آتما کو اس کی قبر میں، اس کے جسم میں لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، میں نے انسانوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، تمہیں زمین میں دوبارہ لوٹائیں گے، اور کل قیامت کے دن تمہیں زمین سے پھر مجھے زندہ کرنا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین فرمائے گا اس پاک روح کو، اس پاک آتما کو قبر کے اندر اس کے جسم میں لوٹا دی جائے گی، اور لوٹانے کے بعد دو فرشتے آئیں گے اور فرشتے آ کر سوال کریں گے۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک بندہ، جو نیک روح، جو جنتی ہوگا وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے اسپشٹ کر دوں کہ صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب ماننے کے ساتھ ساتھ رب ماننے کے جتنے تقاضے ہیں وہ سب آپ کو پورے کرنے ہیں۔ رب کی عبادت کرنی ہے، آپ کو رب کو مشکل کشا سمجھنا ہے، تمام چیزیں رب سے آپ کو مانگنی ہے، رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے اپنے رب سے مانگیے، دعا کیجیے، گر گرائیے کہ اے رب میں اس مشکل وقت میں پھنس گیا ہوں، مجھے آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو رب سے مانگو، اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو رب سے مانگو، اگر آپ کو دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اگر مانگنی ہے تو رب العالمین سے مانگو۔ اگر آپ صحیح معنوں میں رب کا جو درجہ ہے اس درجہ پہ اپنے رب کو مانتے ہیں تو کل جب قبر کے اندر آپ ہوں گے اور آپ سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے، تو جواب دیجئے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر سے سوال کیا جائے گا بتا تمہارا دین کون سا ہے؟ یہ بھی بات سن لیجئے کہ صرف اسلام میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ یہ اس سوال کا جواب صرف وہی آدمی دے گا، وہی پاک روح، وہی پاک آتما دے گی جو جنتی ہوگا، جو نیک آدمی ہوگا، صالح ہوگا، وہی دے پائے گا جس نے اسلام کو مکمل طریقے سے فالو کیا ہے،
جس نے اسلام کو مکمل طریقے سے اپنے جیون میں لاگو کیا ہے، وہی آدمی کل جب قبر کے اندر اس سے سوال کیا جائے گا تو اس سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین، میرا دھرم اسلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا سوال کیا جائے گا کہ یہ جو شخص آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو جس نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، وہ فوراً سے کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے آخری نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے اس بندے نے سچ کہا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، میرے اس بندے کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، میرے اس بندے کے لیے جنت کی ہوائیں کھول دو۔ کل قیامت تک اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آئے گی، اس کی قبر میں جنت کی ہوا آئے گی، اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جائے گی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی وہاں تک قبر کو کشادہ کر دی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو میرے صحابہ، جب ایک کافر کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایک کافر کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے چہرے بہت زیادہ سیاہ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹاٹ ہوا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جہاں تک اس کافر کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ملک الموت آتے ہیں اور ملک الموت آ کر اس کے جب سرہانے پر بیٹھتے ہیں اور اس کی روح کو جب نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی روح بھاگتی ہے ادھر ادھر۔ جس طریقے سے ایک مجرم کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے تو مجرم بھاگتا ہے، اسی طریقے سے جب ملک الموت اس کافر کی روح کو نکالیں گے تو اس کی روح بھاگے گی، مگر ملک الموت اس کو جبرن کھینچیں گے، اور جیسے ہی اس کی آتما کو، اس کی روح کو کھینچیں گے، اور فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ فرشتے اس روح کو لے کر اس کے ساتھ ان کے پاس جو ٹاٹ ہوا کرتے ہیں، بدبودار چیزیں ہوا کرتی ہیں، اس میں لپیٹ لیتے ہیں اور لپیٹ کر چلنے لگتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھولو، مگر اس ناپاک روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اس بندے کی، اس کافر کو سجین میں لکھ دو اور اس کو وہیں سے گرا دو۔ پہلے آسمان سے اس کی روح کو وہاں سے گرا دی جاتی ہے قبر کے اندر، اور جیسے ہی اس کی روح قبر کے اندر گرتی ہے اس کے جسم میں آتی ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر وہی 3 سوال کرتے ہیں جو نیک اور متقی اچھی روح سے سوال کیے گئے تھے کہ بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کون ہے، بتا تو کس نبی کے ماننے والا ہے۔ وہ آدمی کہے گا، وہ ناپاک، وہ کافر کہے گا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آسمان سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دو، اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو، جہنم کی ہوائیں کھول دو، جہنم کی بچھونے بچھا دو۔ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جہنم کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں پچک جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، اور قیامت تک وہ
وہ اس مشکل عذاب میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب کل قیامت کے دن ہم سارے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ میں مخاطب ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، قبر کے عذاب سے سب سے زیادہ اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ قبر کا عذاب بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اگر کوئی قبر میں پاس ہو گیا، اگر کوئی قبر میں کسی کو نجات مل گئی تو سمجھ لو اس کے لیے سارے راستے آسان ہو گئے، اور اگر کسی کو قبر میں عذاب ہو گیا، اگر کسی نے کہ کوئی قبر میں پھنس گیا تو سمجھ لو کہ اس کے لیے سارے راستے مشکل کر دیے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین سے مانگیے کہ رب العالمین ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، الہ العالمین ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، الہ العالمین معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، قبر کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا رکھ، اور قبر میں جو سوال کیے جائیں گے ہمیں اس لائق بنا کہ ہم قبر کے جتنے بھی پرشن ہوں گے، سارے پرشن کے جواب بہت ہی جلد دے دیں گے۔